پیدائش عیسیٰ پہ 2 رکعت پڑھ لیجیے، یعنی کہ مولود النبی پہ جا کر نماز پڑھنا یہ سید الانبیاء کی سنت ہے۔ پھر آگے بڑھے، آقا علیہ السلام سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں بھی اتر کے پڑھے، کہا یہ کیا؟ کہا یہ طور ہے، یا موسیٰ نے کلام کیا ہے۔ حضور نے وہاں 2 رکعت پڑھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے، ایک نے چلایا، آواز دی اے محمد ادھر 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 میری طرف دیکھو، حضور نے نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نے چلایا حضور میری طرف دیکھو، حضور نے نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد تیسرے نے چلایا حضور میری طرف دیکھو، آقا نے نہیں دیکھا۔ پھر چوتھی ایک بڑھیا بن سنور کر سر سنور کر حضور سے کہتے ہیں محمد میری طرف دیکھو، حضور نے نہیں دیکھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو پھر ایک بندہ آیا اور وہ حضور کے سینے لگ گیا، بہت خوبصورت تھا اور حضور کے جسم کے اندر وہ غائب ہو گیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بیت المقدس پہنچ گئے، میں براق سے اترا، جبریل نے ایک پتھر میں سوراخ کیا انگلی سے اور وہاں پہ میری براق کو باندھ دیا۔ اس کے بعد جبریل نے کہا چلیے یا رسول اللہ، میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا جبریل پہلے یہ بتا کہ وہ جو آواز دینے والے تھے وہ کون تھے؟ اس کی آقا وہ جو پہلے آواز دی تھی وہ عیسائیوں کا مبلغ تھا، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی پوری امت عیسائی ہو جاتی، اور دوسرا جو تھا وہ یہودیوں کا مبلغ تھا، اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی پوری امت یہودی ہو جاتی۔ تیسرا وہ مجوسیوں کا مبلغ تھا، اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت مجوسی آگ پرست ہو جاتی۔ اور وہ چوتھی جو بڑھیا تھی وہ بڑی بھی وہ دنیا تھی، اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا دار ہو جاتی۔ لیکن میرے کریم آقا آپ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جبریل یہ کیسے متوجہ ہوتے ہیں؟ یہ تو عالم ما کان وما یکون ہے، یہ تم سے اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ پوچھیں تو امت کو پتا چلے۔ قربان جائے ایک مسئلہ یہاں سے پتا چلا، جو آپ کو پیچھے سے چلائے اس کی طرف کان مت دھرا کرو، اس لیے کہ پیچھے سے چلانے والے شریف نہیں ہوا کرتے۔ جو پیچھے سے چلایا کرے ان کی طرف کان نہ دھرا کرو، جو سامنے سے آگے سینہ لگایا کرے انہی کی طرف توجہ کیا کرو۔ اس لیے ہم پیچھے والوں کو مڑ کر نہیں دیکھتے، یہ مصطفیٰ جان احمد کی سنت ہے۔ پیچھے سے چلانے والا شریف ہوتا ہی نہیں ہے، پیچھے سے چلانے والا کو کہ شرافت ہوتی تو وہ آگے سے آ کے ملتا، شریفوں کی تعریف ہے آگے سے آ کے ملنا۔ اور نبی نے بتا دیا جب تم اپنی منزل جانا تو چلانے والوں کو نہیں دیکھنا، آگے سے آنے والوں کو سینے سے لگانا۔ وہ پوچھا وہ جو سینے سے لگا وہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ وہ آپ کا پیارا پیارا دین تھا۔ عجائبات معراج جس کو کہتے ہیں، کیا عجب ہو رہا ہے، لوگوں پہ غضب ہو رہا ہے، منکرین فضائل رسالت پہ غضب ہو رہا ہے، کیا عجب ہو رہا ہے۔ حضور دیکھ ہی نہیں چلانے والوں کو، اب پتا چلا کہ چلانے والے شریف نہیں، سامنے سے ملنے والے کا آپ کا دین تھا۔ آپ کی امت دیندار رہے گی، آپ کی امت کیا پتا چلا آپ نہیں دیکھتے، اسی کی برکت ہے، اسی کی برکت ہے۔ آدمی جوانی میں کتنا بھی کچھ ہو، جب بڈھا ہونے لگتا ہے تو دین کی طرف آنے لگتا ہے، یعنی قبر میں جاتا ہے تو دیندار بن کے جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ آپ کی امت دیندار رہ گیا۔ عجائبات معراج ہے۔ پھر اب ذرا توجہ کرے، جب مہمان آتا ہے مہمان کو کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے، مہمان آتا ہے کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے۔ اب توجہ کریں عجائبات معراج کیسے ہیں۔ حضور کس کے مہمان تھے؟ اللہ کے مہمان، اللہ کے مہمان تھے حضور۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، مجھے غصہ آتا ہے، 100 سال سے یہی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ ہماری طرح کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں۔ اور اب تو ہمارے بچے کو پتا ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے، اس لیے کہ تجھے تو جھوٹے منہ پڑوسی بھی نہیں پوچھتا، تجھے تو جھوٹے منہ پڑوسی بھی نہیں پوچھتا، وہ اللہ کے مہمان بنائے جاتے ہیں۔ اور میزبانی جس کی خدا کرتا ہے۔ حضور جب پہنچے بیت المقدس، حضور کے سامنے 3 پیالے رکھے گئے، ایک شراب کا، ایک شراب کا، ایک پانی کا اور ایک دودھ کا۔ حضور تینوں میں سے کس کو پسند کریں گے؟ پتا چلا کہ جب مہمان آئے تو 3-4 آئٹم رکھا کرو،
ہاں یہ وہ دنیا والی شراب نہیں تھی، دنیا والی شراب نہیں تھی. شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو، ورنہ جو اصل شراب ہے اس کا نام خمر ہے. خمر سمجھے، انما الخمر، اس کو خمر کہتے ہیں. تو مہمان کے سامنے رکھا کرو. آپ تو چائے پلا کے بھگا دیتے ہیں، بلکہ اب تو مہمان بیٹھا رہتا ہے اور آپ کو بے چینی ہوتی ہے کب جائے گا کب جائے گا. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ مہمان آتا ہے تو رحمتوں کے خزینے لاتا ہے، اور مہمان جس شان کا ہوتا ہے پھر اس شان سے وہ آتا جاتا ہے. میری طرح اگر مہمان ہو ٹوٹا پھوٹا آدمی تو لوگ کہتے ہیں سید صاحب آئے کیسے بھی اٹیچی اٹھا کر کے مسجد یا رسول اللہ تک آ جانا خود ہی ہے نا. لیکن اگر مہمان اور اچھی کوالٹی کا ہو جائے ہمارے حافظ مقصود صاحب کی طرح تو کہتے ہیں نا کہ ذرا بچے لوگ چلے جانا لے کر آنا، حضرت کو حضرت آنے والے ہیں لے کر آنا. لیکن اور اعلیٰ کوالٹی کا مہمان ہے امیر سنی دعوت اسلامی کی طرح. تو ذمہ داران کہتے ہیں خود سے بلائیں تو بے ادبی ہوگی، خود سے بلائیں بے ادبی ہوگی. بچوں کو بھیجے شایان شان نہیں، تو ذمہ داران خود جائیں گے، ذمہ داران خود جائیں گے. یا رسول اللہ آپ جیسا تو کوئی مہمان ہی نہیں، اللہ تو نے جبریل کو کیوں بھیجا؟ اللہ کہتا ہے تو نے آیت نہیں پڑھی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی وہ ذات لے گئی. میرا خدا آنے جانے سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ذات لے گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو لے کر جا رہا ہے. میں نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کر دی ہے کہیں پر، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا، شاید نندربار میں کی تھی. آپ اس کی طرف توجہ کر لیں، اس طرف چلے جائیں. مجھے عجائبات معراج پر گفتگو کرنی ہے. حضور کے سامنے رکھے گئے، حضور نے دودھ اٹھایا اور پیا. جبریل نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند کیا، دودھ پیتے رہا کرو. ہنسنے کی بات نہیں ہے، عرب میں دستور ہے جب وہ کسی کو دودھ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یشربو حلیب صلو علی الحبیب. دودھ پیتے رہو اور حضور پہ درود پڑھتے رہو. دودھ ایسی غذا ہے جس میں غذائیت کے اکثر اجزاء موجود ہیں. وہ بھوک بھی مٹاتا اور پیاس بھی مٹاتا ہے. اسی لیے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش دودھ پر ہوتی ہے. اس لیے دودھ پیا کرو. دودھ پینے کی بھی برکتیں ہیں، اور اگر سنت سمجھ کر کے پیو گے تو اور برکتیں ملے گی. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب تین چیزیں پیش کی جائے تو انکار نہیں کرنا. اگر کوئی تکیہ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا، کوئی خوشبو پیش کرے تو انکار نہیں کرنا، اور کوئی دودھ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا. تین چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اور آقا فرماتے ہیں کوئی مہمان کو تکیہ دے ادب کی وجہ سے تو دینے والے اور لینے والے دو. اب تو تکیوں کا دور ہی ختم ہو گیا ہے. مہمان کو اب لوگ تکیہ نہیں دیتے، حالانکہ تکیے کی بڑی فضیلت ہے. اور خوشبو جو دی جائے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا، اور دودھ دیا جائے تو بھی اس کا انکار نہیں کرنا. آقا نے دودھ پیا پھر بچا دیا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر پورا پی جاتے تو آپ کی پوری امت بخش دی جاتی. حضور نے کہا برادرم جبریل ذرا واپس دے میں پورا پی لوں. کہا نہیں یا رسول اللہ جو لکھا تھا وہ ہو گیا، جو لکھا تھا وہ ہو گیا. اکثر جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو میں کہتا ہوں حضور آپ کو معلوم تھا ایسی بات نہیں، آپ تو بتانا چاہتے تھے کہ معراج کو ماننے والوں کو، معراج کے ماننے والوں کو لے لیا اندر اور انکار کرنے والوں کو بچا کر رکھ دیا. آپ کیسے پورا پی لیتے؟ یا رسول اللہ آپ معراج کے ماننے والوں کو اندر لے رہے ہیں. کہا برادرم مجھے دے دو، مگر شفقت تھی. کہا نہیں یا رسول اللہ لکھا تو پورا ہو گیا. اب آقا فرماتے ہیں جبریل نے میرا بازو پکڑا، ہم اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے چمکتے چہرے ہیں. عجائبات معراج. حضور کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو انبیاء صف بنا کر کے کھڑے ہوئے تھے. حضرت جبریل امین نے اذان پڑھی. سوشل میڈیا